أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. يا أيها النبي قل لأزواجك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں. امتعکن، تمہیں کچھ تحفے دے کر، واسرحکن، تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ رب العزت نے، اعد للمحسنات، نیک خواتین کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرا عظیما، شاندار انعام تیار کر رکھا ہے. اگر تم اللہ کی خوشنودی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو بے شک اللہ رب العزت نے اعد للمحسنات منکن، تم میں سے نیک عورتوں کے لیے، اجرا عظیما، بڑا اجر، شاندار انعام تیار کر رکھا ہے. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا. مسلمانوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، پردیسی مسلمان تھے، اور یہاں پر خیبر والے یہودی اپنے قلعوں کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر مسلمانوں نے بہت پریشانی کے حالات میں، بھوکے پیاسے رہ کر، تنگی کے اندر رہ کر یہاں پر ان کا مقابلہ کیا، جس میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان بھی شہید ہوئے. لیکن نتیجتاً اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور خیبر کی سرزمین بڑی زرخیز تھی، یہاں پر کھجوروں کے بڑے باغات تھے. یہاں کی فتوحات کے بعد مسلمانوں کے حالات بدل گئے. یہاں پر اب مسلمانوں کے چولہے جلنے لگے، مسلمانوں کے عمدہ کپڑے بھی نصیب ہوئے، عورتوں نے زیورات بھی پہننے شروع کر دیے، خوراک بھی بہتر ہو گئی، مسلمانوں میں وسعت آ گئی. ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ عام عورتیں، ان کے حالات بھی کچھ بدل چکے ہیں، اور دوسری جانب جو قیصر و کسریٰ کی خواتین ہیں ان کے حالات بہت بہتر ہیں، اور ان کے ساتھ کنیزیں کام کرتی ہیں، بڑی سج دھج کر یہ عورتیں نکلتی ہیں اور رہتی ہیں، اور بڑی خوشحالی کے اندر یہ وقت گزار رہی ہیں. تو ان ازواج مطہرات نے مشورہ کیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑے ٹھنڈے مزاج کی تھیں، بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتی تھیں، تمام ازواج کی طرف سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اکٹھی ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں. جب آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو خوشحالی آ چکی ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہمارے نان نفقے میں اضافہ کر دیا جائے، کچھ خرچے میں اضافہ کر دیا جائے، ہم بھی اچھا لباس پہننا چاہتی ہیں، خوراک اچھی کھانا چاہتی ہیں، زیورات بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پہنیں. نبی علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اس حیثیت سے یہ مطالبہ کوئی ان کی شایان نشان نہیں تھا.
اور دوسرا یہ ہے کہ جو تشبیہ دی قیصر و کسریٰ کی بیگمات کے ساتھ، اس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، ورنہ کوئی یہ مطالبہ غلط نہیں تھا کہ اس میں فراوانی کا مطالبہ کر رہی ہیں، یہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن یہ جو نسبت قیصر و کسریٰ کی خواتین کے ساتھ اور پھر پیغمبر اعظم اتنی بڑی نسبت کو لے کر پھر دنیا کی چیزوں کا مطالبہ کرنا، حضور علیہ السلام کی طبیعت پر ناگواری ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 1 مہینہ جو ہے وہ ان کے قریب نہ آئے، اور آپ نے اوپر ایک کمرہ تھا مسجد نبوی کے، وہاں پر اپنا بسیرا کر لیا، ان عورتوں کے پاس نہ آئے، اور 1 مہینے کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضور علیہ السلام ان ازواج مطہرات کے پاس گئے اور پھر ان سے یہ بات کہی کہ اے نبی کی بیویوں، دیکھو اگر تو تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، یہاں کی زیب و زینت چاہتی ہو، تو پھر ایسا ہے اپنا راستہ الگ پکڑو، میں تمہیں بڑے اچھے خوبصورت انداز سے تمہیں الگ کر دیتا ہوں، گویا کہ تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ تم دنیا کی زندگی چاہ لو، میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، ورنہ جیسی زندگی چاہتی ہو کہیں اور نکاح کر لو اور اس زندگی کو قبول کر لو۔ لیکن حضور علیہ السلام کی یہ ازواج، یہ تو دنیا بھر کی خواتین میں افضل ترین عورتیں تھیں، نہ تو حضور علیہ السلام سے الگ ہونا چاہتی تھیں اور نہ ہی دنیا کی زیب و زینت چاہتی تھیں۔ جیسے ہی اس بات کو سنا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور فوراً کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو حضور علیہ السلام کا ساتھ چاہیے، ہم روکھی سوکھی جیسی اللہ چاہیں گے، جیسے اللہ کا نبی چاہے گا، ہم ایسے رہنے کو تیار ہیں۔ اور سیرت کے اندر آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، ازواج مطہرات کی زندگی کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے حضرت کی نسبت کو پسند کیا اور یہ سارے مطالبات کو ختم کر دیا۔ اسی لیے ان عورتوں کو پوری دنیا کی، معاشرے کی اور پوری کائنات کی عورتوں سے افضل ترین عورتیں جو ہیں ان ازواج مطہرات جو ہیں انہیں کہا گیا۔ اور پھر مرتبہ مقام کیوں نہ ہو، جیسا کہ اسی صورت کے اندر آیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ عورتیں امت کی مائیں ہیں، اور ماں کا مرتبہ اور مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا ظاہری اثر بھی ہے، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے حضور کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ نکاح کرے، لیکن باقی معاملات اجنبی عورتوں کی طرح ہیں، یعنی پردہ بھی ہوگا، آپس میں اس طرح سے بے تکلف بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے، حضور علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے، اور عام عورتوں کے لیے جیسے مردوں کے لیے حضور نمونہ ہے عملی طور پر، ایسے ان ازواج نے معاشرے کی عورتوں کے لیے عملی نمونہ بننا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے اگلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو کوئی بھی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اس کا عذاب بڑھا کر 2 گنا کر دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار رہے گی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، تو اسے ہم اس کا ثواب بھی 2 گنا کر دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یعنی سزا اس لیے ظاہر ہے کہ معاشرے کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ اگر تم نے ایسی زندگی کو قبول کیا گناہ والی، تو لوگ کہیں گے دیکھو نبی کی بیویوں نے گناہ کیے، ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے، تو اس لیے گناہ ہے تو عذاب دوہرا۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ وہ تو ہوگا نہیں، اللہ نے حفاظت فرمائی اور پاک کر دیا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جب نیک عمل کرو گی، اگر امت کی عام عورتوں کو 1 نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، تو تمہیں حضور علیہ السلام کی بے لوث خدمت اور اس تعلق اور نسبت کی وجہ سے تمہیں 20 گنا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں پھر جنت کا انعام اور نہ ختم ہونے والی عبدالآباد کی جو نعمتیں ہوں گی اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر، خصوصاً ہماری عورتوں، ہماری بچیوں کو، ازواج مطہرات کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔